افضل الصلاتی و اکمل الصلاتی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور رمضان جو خصوصی طور پہ رمضان المبارک کے لیے پیش کیا جا رہا ہے خدا کی بستی سے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس کو آپ مکمل ضابطہ حیات کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑی ہی عجیب بات کہ اسلام کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو بطور دین اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ اب ناظرین، ایک بڑی عجیب بات اور وہ بڑی منفرد بات ہے اس حوالے سے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن آپ انگلش میں جو لفظ ریلیجن یوز کرتے ہیں وہ ریلیجن کا معنی مذہب ہے، ریلیجن کا معنی مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ مذاہب ہیں، وہ ادیان نہیں ہیں۔ مذہب جو ہوتا ہے، مذہب کا معنی ہوتا ہے آپ کا وہ تمام معاملات جن کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے، ان کو آپ مذہب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کو پکارنا، آپ دیکھیے کہ ہر مذہب کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان معاملہ ہے۔ نماز کا پڑھنا، اسی طرح روزے کا رکھنا اور بے شمار ایسی باتیں، دعا کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مذہب میں آتے ہیں۔ دین جو ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ دین ایک بڑا اسپیکٹرم ہے، ایک بڑا ڈایامیٹر ہے، اور اس کے اندر مذہب جو ہے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے۔ یعنی دین اسلام جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں صرف مذہب نہیں ہے، دین اسلام کے اندر مذہب بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، دین اسلام کے اندر سوشیالوجی بھی ہے، دین اسلام کے اندر اکنامک سسٹم بھی ہے، دین کا جو ہے وہ ایک سوشل سسٹم بھی ہے، دین کا ایک جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ تو عمرانیات بھی آتی ہے، سیاسیات بھی آتی ہے، سماجیات بھی آتی ہے، معاشیات بھی آتی ہے، یہ سارا کچھ دین کے اندر آتا ہے۔ اب ہمارا مغرب کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ مغرب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں اتنا زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ یعنی وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آپ سیاست کے اندر مذہب کو کیوں لے آتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ ہمارا معاشی سسٹم ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، آپ اس کے اندر کیوں مذہب کو لے آتے ہیں؟ ہمارا ایک سوشل سسٹم ہے، آپ اس کے اندر مذہب کو کیوں لے آتے ہیں؟ تو فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات وہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ مذہب کی بات کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں مذہب کا تصور جو ہے اس کا معنی آپ کا ایک پرائیویٹ میٹر ہے جو اللہ کا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ بات درست کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ دین اسلام کو پولیٹکس کے اندر ہم مذہب کو نہیں لے کر آتے، بلکہ ہم دین کو لے کر آتے ہیں۔ ہم معاشیات کے اندر دین کو لے کر آتے ہیں، ہم سماجیات کے اندر دین کو لے کے آتے ہیں، ہم سیاسیات کے اندر دین کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ دین ایک بڑا اسپیکٹرم ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ دین ایک کل کا نام ہے اور مذہب اس کے ایک جز کا نام ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ اب یہی پرابلم ہے کہ اغیار کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کو رہنمائی نہیں کرتا، کہ وہ مذہب کو صرف یہ سمجھ لیتے ہیں،
اور مذہب ہے یہ کہ بچے کو پیدا ہوا تو اس کے کیا رسومات ہوتی ہیں، جب اس کی شادی کرنی ہے تب کیا رسومات ہو، جب وہ مر جائے گا تب کیا رسومات کرنی ہے، یعنی جینے اور مرنے کی جو رسومات کا نام ہے. یا کبھی وہ چرچ چلے جاتے ہیں، یا وہ یہودی جو ہیں وہ سینیگال میں چلے جاتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ مندر میں چلے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے. یہ دین نہیں بلکہ یہ مذہب ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے. یہی فرق ہے، یہی بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہر معاملے کے اندر دین آئے گا. اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو دین ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم نے معاشیات کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں دین رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا ایک مکمل سسٹم ہے، ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ایک ٹیکس کا سسٹم ہے، ایک مکمل جو ہے سود سے پاک نظام کا نام جو ہے وہ دین اسلام کے اندر معاشیات آپ کو دیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین پرائیویٹ میٹر نہیں ہے. دین ایک انفرادی طور پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی لاگو ہوتا ہے. وہ جماعت پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور ایک فرد کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. اس لیے دین ایک ٹوٹل کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا، مکی دور دیکھ لیجئے، میں آخری بات کر رہا ہوں، مکی دور دیکھ لیجئے. مکی دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادات نہیں بتائیں. نہ اس میں نماز کا تذکرہ ملتا ہے، نہ روزے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ زکوٰۃ کا سسٹم ملتا ہے، نہ آپ کو حج ملتا ہے، نہ آپ کو جہاد ملتا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ ریاست کو کس طرح چلانا ہے وہ معاملات چلتے ہیں، نظر آتے ہیں آپ کو. کیونکہ جو مکی دور تھا وہ مکمل آپ سمجھ لیجیے مذہبی دور تھا دین اسلام کا. اس میں عقائد کی اصلاح کی گئی. اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پر کس طرح ایمان رکھنا ہے، یوم آخرت پر کس طرح ایمان لانا ہے، انبیاء پر ایمان کیسے لانا ہے، کتابوں پر ایمان کیسے لانا ہے، ان تمام چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا اور اصلاح نفس کے اوپر زور دیا. باطن کو بہتر کرنے، صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن کو بہتر کرنے کی، نیت کو بہتر کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی. لیکن اس کے بعد جو مدنی دور ہے اس کے اندر وہ ٹوٹل سسٹم، جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے ٹوٹل سسٹم دیا کہ آپ نے اب مذہب کے ساتھ ساتھ دین کے اندر دوسرے جو امکانات ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، جو دوسری اصطلاحات ہیں، سیاست کیسے کرنی ہے، ریاست کیسے چلانی ہے، آپ نے معاشیات کے اندر کیسے جانا ہے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں، کس طرح آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا ہے، کس طرح آپ نے ان کے ساتھ وعدے وعید کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو مدنی دور میں نظر آتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ دین اسلام، جو میں نے بات آپ کو عرض کی، دین اسلام صرف مذہب کا نام نہیں ہے. آج بھی ہمیں یہ جو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو بھی ضرورت ہے یہ سمجھانے کی کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے. دین معاملات کا نام بھی ہے. ہر معاملے میں آپ کو دین اسلام رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور علماء کرام بھی کوشش کرنی چاہیے اور کرتے بھی ہیں کچھ حد تک کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہر معاملے میں ہم نے آج کے دور میں اجتہاد کر کے، اجماع کر کے کس طرح نئی چیزوں کو آگے لانا ہے اور دین اسلام کو ہر پہلو کے ساتھ روشناس کرانا ہے کہ کس طرح ہر پہلو کے اندر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں اس طرح دین اسلام کو سمجھنے اور دین کو مکمل طور پہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.